میرے دوستو بزرگو میں چاہ رہا کہ مختصر وقت ضروری جڑے مسائل نے وہ عرض کر دیں تاکہ قربانی کرن تو پہلے اساں ضروری قربانی نے مسائل پتہ ہون تاکہ ساڑیاں قربانیاں ضائع نہ ہون۔ میرے دوستو بزرگو سب تو پہلے سوال اے وے قربانی کس بندے ہوتے واجب ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال ہے قربانی کس بندے پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں مسلمان، مقیم اور مرد عورت کی قید نہیں ہے، عورت پر بھی واجب ہوتی ہے قربانی اگر وہ مالک نصاب ہے۔ مسلمان، آزاد، مقیم اور مالک نصاب بندے پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور یاد رکھو مسافر تو کی مراد، سفر تو کی مراد ہے، سفر تو مراد ہے نہیں جڑا ہے تو سفر کر کے ہری پور بازار گیا قربانی معاف ہو گئی۔ سفر تو مراد ہے نہیں جڑا ہے تو پنڈی گیا اس تے قربانی اسا معاف ہو ونجے، یہ مراد نہیں۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی سفر تو مراد اے وے کہ جڑا بندہ اپنے گھروں اپنے شہر تو کسی اور دوسرے علاقے چ جاوے اور مسافت 92 کلومیٹر بن جاوے اور 15 دن اسنی نیت ہوئے کہ 15 دن تو پہلے میں واپس آ جاواں گا، او بندہ شرعی مسافر۔ 15 دن تو پہلے میں جا کے واپس آ جاواں گا اور سفر 92 کلومیٹر کی تاس 92 کلومیٹر سفر نے ارادے نال اپنے شہر تو باہر نکل گیا اور ارادہ ہے کہ 15 دنہ تو پہلے میں واپس آ جاواں گا، او بندہ شرعی مسافر ہے، اسا قربانی معاف ہے۔ اور میرے دوستو بزرگو اگلی گل مالک نصاب پر قربانی واجب۔ مالک نصاب کون ہے میرے دوستو؟ مالک نصاب وہ بندہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، ذرا یاد رکھو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی، اس کی مالیت تسی بازار تو معلوم کر سکنے ہو اس کی کتنی مالیت بڑھنی۔ 52 تولے چاندی یا اگر 52 تولے چاندی نہیں ہے اتنی مالیت کی اس کے پاس رقم موجود ہے، یا میرے دوستو بزرگو اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، یا اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی سامان موجود ہے جو 52 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ دوستو بزرگو میں ان اختصاراً عرض کرنا حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی گھریلو سامان حاجت اصلیہ تو علاوہ اگر موجود ہے اور او 52 تولے چاندی نی قیمتہ پہنچنا، او بندہ مالک نصاب ہے۔ ہونا حاجت اصلیہ سے کیڑا سامان آنا میرے دوستو بزرگو، گرمیاں سردیاں نے پانے نے کپڑے ان حاجت اصلیہ وچ شمار نے، ان نصاب وچ شمار نہ ہو سو، یہ حاجت اصلیہ وچ نے۔ اسی طرح گرمیاں نے وچ رہنے والا مکان اے بھی حاجت اصلیہ وچ، سردیاں واسطے الگ مکان اے بھی حاجت اصلیہ وچ، موٹر سائیکل یعنی سواری ایک عدد اے بھی بندے نے حاجت اصلیہ وچ شامل ہے۔ اسی طرح پڑھنے والیاں کتاباں جنہ بندہ پڑھ سکنا اے بھی حاجت اصلیہ سے شامل نے۔ اسی طرح قرآن پاک دینی کتاباں اور ان ساریاں حاجت اصلیہ وچ شامل نے۔ اور ان تو علاوہ یعنی حاجت اصلیہ تو مراد او چیزاں نے جنہاں دی ضرورت عموماً انسان پہ نہیں رہنی، ان حاجت اصلیہ وچ آونیاں۔ ان تو علاوہ جڑیاں چیزاں اگر او 52 تولے چاندی نی مالیت کی جڑی مقدار بڑھنی رقم بڑھنی اس نے برابر ہون تے اس بندے ہوتے قربانی واجب۔ میرے دوستو بزرگو ہن اگر اسی غور کراں تے کئی چیزاں اے جیان بھئی حاجت اصلیہ تو علاوہ ساڈے گھر وچ موجود ہون جنہاں دی اساں عموماً ضرورت نہیں پینی۔ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔
پریشان ہو کے نہ سنو، یہ بھی دین نہ علم ضروری ہے، فرض علوم وچوں ان مسائل انہاں سکھنا سمجھنا۔ میرے دوستو بزرگو، پیٹی وچ عموماً رضائیاں پئیاں رہنیاں، تلائیاں پئیاں رہنیاں جڑیاں اسی کدے بھی نہیں کڈیاں۔ ہاں گرمیاں سردیاں واسطے الگ جڑیاں نکلیاں ان حاجت اصلیہ وچ شامل ہو، لیکن کئی رضائیاں تلائیاں پیٹی نے اندر، اسی طرح گھر نے اندر کئی برتن اے جن جڑے اسا کدی بھی استعمال نہیں کیتے، ان حاجت اصلیہ تو علاوہ نے اگر انہاں نے رقم انہاں نے قیمت 52.5 تولے چاندی نی مالیت نے برابر پہنچنی، او عورت ہوئے یا مرد ہوئے، او مالک نصاب ہے، اس تے قربانی واجب ہے۔ میرے دوستو بزرگو، اسی طرح حاجت اصلیہ تو علاوہ زمینہ، کئی بندے اے جن کے انہاں نے نا زمینہ ہونیاں، ان فصل وغیرہ کچھ بھی نہیں لانے، حاجت اصلیہ تو علاوہ ہمیں زمینہ پئیاں، اگر او زمین 52.5 تولے چاندی نی مقدارہ پہنچنی، اگر او زمین اتنی مالیتہ پہنچنی، او بندہ مالک نصاب ہے، قربانی نے حق وچ اس بندے ہوتے قربانی واجب ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مالک نصاب ہونا کی اس تو مراد ہے میں عرض کی، میرے دوستو بزرگوں، قربانی نہ وقت کی وے، قربانی نہ جڑا وقت ہے او بھی سماعت کرو، 10 ذی الحجہ یعنی چند 10 تاریخ، 10 ذی الحجہ صبح صادق طلوع ہون تو بعد، صبح صادق طلوع ہون تو لے کے 12 تاریخ نی غروب آفتاب تک اے 3 دن تے 2 راتاں اے قربانی نہ وقت ہے، اس وقت نے اندر اندر بندہ اپنی قربانی دے سکنا، جانور ذبح کر سکنا۔ میرے دوستو بزرگو، رات وچ قربانی کرنا علماء کرام نے ممنوع لکھیا، لیکن فی زمانہ چونکہ لائٹاں نہ بہترین بندوبست ہو نا اور اچھیاں لائٹاں آ گئیاں، روشنی نہ کثیر اہتمام ہووے نا، لہذا علماء فرمانے کہ اس دور وچ اگر کوئی بندہ راتی قربانی کرنا چاہنا تے اس واسطے جائز ہے، کوئی حرج والی گل نہیں۔ میرے دوستو بزرگو، اور اختصاراً پہ عرض کرنا کیڑے کیڑے جانور نے جنہ نی قربانی جائز نہیں۔ قربانی آستے میرے دوستو ضروری ہے جانور بے عیب ہونا چاہیے، اگر جانور عیب دارے، اگر چھوٹا موٹا عیب ہے تو قربانی مکروہ ہے، لیکن اگر زیادہ عیب ہے اس جانور نی قربانی جائز نہیں۔ کتب فقہ دی روشنی چے میں چند چیزیں لکھیاں انہاں سماعت کرو۔ میرے دوستو بزرگو، خارش والا جانور، بکری ہووے، بیل ہووے، گاؤں ہووے، منج ہووے، خارش والا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو اور وہ چل نہ سکتا ہو، قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ میں مختصراً عرض کرنا، اندھے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ میرے دوستو بزرگو، او جانور جس نہ کن کٹیا ہوئے، جس نی دوم کٹی ہوئے، یا دمبا یا بھیڑ ہوئے، جس نی چکی کٹی ہوئے، اور اس نی مقدار کے ہوئے، اگر کان، دوم یا چکی 3/2 سے زیادہ کٹی ہو، یعنی 3 حصے کریں گے کان کے، مثلا جانور کا کان ہے، مثال نے طور تے بیل داند ہے، اس نے کان ہے، اس نے 3 حصے کرو، اس نے 3 حصے کرو، اے 3 حصہ بڑھنا، اے اتھے تک 3 حصہ بڑھنا، اے 3/2 وے، اگر اس 3 حصے تو زیادہ کان کٹیا ہوا تے اس نے قربانی جائز نہیں۔ اگر تیسرے حصے کے برابر یا اس سے کم کان کٹا ہو یا دم کٹی ہو یا چکی کٹی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ آگے جی، جس نے کان چھوٹے ہوگن اس نے قربانی جائز، جس نے کان چھوٹے ہوگن اس نے قربانی جائز ہے، یا جس نے چھوٹے ہوگن اس نے تو قربانی جائز ہے، لیکن جس نے پیدائشی کان نہ ہوگن اس نے قربانی جائز نہیں۔ میرے دوستو بزرگو، اسی طرح جس کی ناک کٹی ہو، جس جانور کی ناک کٹی ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور اگلا
مسئلہ پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور میرے دوستو ایک اس نال ضمن مسئلہ، اگر کسی جانور نے دند ٹوٹ گئے، مثلا 2 دند 3 دند 4 دند ٹوٹ گئے یا اس تو زیادہ ٹوٹ گئے، لیکن دند اس نے سلامت بھی ہے اور او جانور چارہ کھا سکنا، اس نے قربانی جائز. اگر بالکل دند کوئی نہیں ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے. اور میرے دوستو بزرگوں جانوران متعلق سماعت کرو کہ جنہاں نے قربانی جائز، ان سے عیب ہو تو جانور کی قربانی جائز. میرے دوستو بزرگوں خسی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. خسی بکرا ہو یا بیل ہو اس کی قربانی جائز. اتنا بوڑھا کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا بوڑھا جانور، یعنی بعض اوقات ہونا نا گاں بڑھی ہوئے نہیں، بیل دانت بڑھا ہوئے نا، لیکن اتنا بڑھا ہو گیا کہ بچہ پیدا بھی نہیں کر سکنا، بچہ پیدا کرنے نے وہ گاں قابل نہیں، بڑھی ہو گئی، اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی بڑھاپا مانے قربانی نہیں. میرے دوستو بزرگوں بھینگے جانور کی قربانی بھی جائز. کان دم یا چکی تہائی کٹی ہو یا تہائی سے کم کٹی ہو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو میں نے اوپر عرض کر دیا اس جانور کی قربانی جائز. جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے. اور اوپر میں نے عرض کیا جس کے پیدائشی کان ہو ہی نہ ایسے جانور کی قربانی جائز. میرے دوستو بزرگوں اور بعض اوقات سوال ہونا جی ایسا بکرا کے دا بیل کے دا اس نے کان چریا پیا، کان چریا پیا لمبائی وچ اس نے قربانی نہ کے حکم ہے. میرے دوستو بزرگوں جس بیل یا بکرے کا جس جانور کا لمبائی میں اس طرح لمبائی میں کان چرا ہوا ہو لیکن بدن سے اکھڑا ہوا نہ ہو، بدن سے جدا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، ہو سکتی ہے. میرے دوستو بزرگوں ایک بڑا اہم مسئلہ ایسا سنے ہو، بعض لوگ سوال کرنے جی گابن حاملہ گائے نی قربانی نے بارے جو دسے ہو جی اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. یعنی جس جانور نے پیٹ وچ بچہ تو وہ گائے جو حاملہ ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو سنیں اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن شریعت ناپسند قرار دیتی ہے. ایسی گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو جس کو حمل ٹھہرا ہوا ہو، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر 10-15 دن صرف گزرے ہیں تو پھر تو کچھ بھی مذائقہ نہیں، بالکل جائز ہے. لیکن اگر 15 دن سے زیادہ گزر گئے، مثال کے طور پر 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو علماء فرماتے ہیں قربانی اس کی بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی اور جانور کی قربانی پیش کی جائے. اس کی جانور کی قربانی مکروہ ہوگی، قربانی ہو جائے. میرے دوستو بزرگوں اگے چند متفرق مسائل نے عموماً جڑے اصل معاشرے وچ ہیں انہوں نے متعلق سماعت کرو. قرض والا بندہ جس کسی نے قرض دیتا ہوا، بندے کل کوئی مال نہیں، نہ سونا نہ چاندی نہ مال تجارت نہ حاجت اصلیت تو علاوہ اس کل کوئی مال ہے. 1 لاکھ روپے اس کسی نے قرض دیتا ہوا، کسی کو قرض دیا ہوا ہے 1 لاکھ روپیہ اور اس بندے نے کہا جی میں آپ کو محرم میں واپس کروں گا. ان قربانی تا ذیلحج وچ ہونی، اس آکھیا محرم سے واپس کرساں. تو اب اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے. کس صورت میں؟ یہ صورت یہ ہے کہ اگر اس کو پتا ہو کہ وہ جس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے اس سے میں قربانی کے لیے رقم مانگوں گا اور وہ رقم مجھے دے دے گا جتنی کی قربانی ہو جائے، تو پھر اس بندے کو حکم ہے شریعت کا کہ وہ اس سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے اور اس کو کہے بھائی میں نے تمہیں 1 لاکھ روپیہ
قرض دیا ہوا ہے, میرے اوپر قربانی واجب ہے, تو مجھے اتنی رقم دے جس سے میں قربانی کر سکوں, اور اس کو پتہ ہے کہ مانگنے سے وہ دے دے گا, ایسے بندے کو حکم ہے کہ وہ اس سے مانگے, اور وہ دے دے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے. اور اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ مانگنے سے بالکل نہیں دے گا, یا اس نے سوال کیا اس نے وہ رقم نہیں دی, اور اس کے پاس اور کوئی مال تجارت کوئی سامان نہیں ہے, ایسے بندے پر قربانی واجب نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں, اگلا مسئلہ, بکری کا مالک ہے, اس نے نیت کر لی, اے عموماً اسی گھر چ بکریاں رکھنے ہیں, تے بعد لوگ سوال کرنے جی میں بڑی پہلے نیت کی تھی ہے کہ اس بکریاں میں اللہ نے راہ چ قربان کر, تے اسا قربانی چ دینا ضروری جی, اسی ویچ سکنے ہیں کیونکہ اگے قربانی آنی پئی, تے میں تو بڑی پہلے نیت کی تھی ہے بھئی اسا قربان کر سا, تے ہن دسو بھئی اسا ویچ سکنے ہیں. میرے دوستو بزرگو, جس بندے گھر چ بکری رکھی اور اس بڑی پہلے نیت کی تھی ہے کہ میں اسا قربان کرنا, اور وہ بندہ مالک نصاب نہیں, وہ شرعی فقیر ہے, مالک نصاب نہیں بلکہ شرعی فقیر ہے, کچھ عرصہ پہلے اس نیت کی تھی ہے کہ میں اسا قربان کرنا. میرے دوستو بزرگو, اس جانور نی قربانی اس تے واجب نہیں ہوئی, اس جانوراں او ویچ سکنا, صرف نیت کرنے نال قربانی واجب نہیں ہوئی. اور ایک بڑا اہم مسئلہ, ایک بندہ شرعی فقیر ہے, او مالک نصاب نہیں, شرعی فقیر ہے, غریب ہے, اس قربانی نے نیت نال جانور خریدیا, یعنی بندہ مالک نصاب نہیں, اس نے شوق ہے کہ یار میں اللہ نے راہ چ جانور قربان کر سکتا, کدھروں پیسے نہ پیس, قربانی نے نیت نال جانور خریدیا. میرے دوستو بزرگو, اب اس شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا, اب اس جانور کو قربان کرنا اس پر واجب ہو گیا. اس جانور کو اب نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کو خریدا ہی قربانی کی نیت سے ہے, اب اس جانور کو قربان کرنا لازم. میرے دوستو بزرگو, میں پہلے بھی عرض کی تھی, رات میں قربانی کرنا فقہاء نے منع لکھا, لیکن فی زمانہ چونکہ روشنیوں اور لائٹوں کا وسیع انتظام ہے, اس لیے رات کے اندر بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے, بالکل جائز. قربانی کرتے وقت اور بعض اوقات یہ بھی سوال ہونا جی قربانی کرنے جانوراں جکڑنے پیاں رسیاں نال, جانور چھڑا کے نس گیا, اساں عیب لگ گیا, عیب پیدا ہو گیا, ٹنگ بج گئی اس نے, اور کوئی نقصان ہو گیا جانور نہ, ایسے جانور کی قربانی نہ کے حکم ہے. میرے دوستو بزرگوں, یاد رکھو, جس جانور کو قربانی کرنے کے لیے آپ لے جا رہے تھے قربان گاہ کی طرف, قربانی کرنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے یا جکڑ رہے تھے, وہ جانور اچھلا کھودا اور اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا, ایسے عیب کا کوئی اعتبار نہیں, اس کی قربانی بالکل جائز, ایسے عیب کا کوئی اعتبار نہیں, اس کی قربانی بالکل جائز. ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ, علم چ اضافہ ہونا پیا یا کوئی نہیں, یہ ضروری مسائل ہونا پتہ ہونے چاہیے. میرے دوستو بزرگوں, قربانی نہ جانور مر گیا, ایک بندے خریدیا جانور, مثال کے طور پر بکرا خریدا, بیل خریدا, صاحب نصاب بندے نے, مالک نصاب بندے نے جانور خریدا قربانی کے لیے, وہ مر گیا. اب کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر وہ مالک نصاب تھا, غنی تھا, اور اس کا جانور مر گیا, اس کو حکم ہے اور خرید کر قربان کرے, اور جانور اس کو خریدنا پڑے گا. اور اگر وہ شرعی فقیر تھا, مالکی نصاب نہیں تھا, اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں قربانی کروں, اگر اس کا جانور مر گیا تو اس کو خرید کر دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. ایتا جانور مر گیا, اس صورت سے مسئلہ, جانور گم ہو گیا, چوری ہو گیا, آج کل بے روزگاری نہ دورے, کہنے ہوتے کے اعتبار ہے. میرے دوستو بزرگوں, اگر کسی نے بیل خریدا, بکرا خریدا,
گھر کے باہر بندہ ہوا تھا، کوئی چورا کے لے گیا، چوری ہو گیا، اب کیا حکم ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اب دو صورتیں، اگر وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس کو وہ بکرا مل گیا، جو چوری ہو گیا وہ بکرا مل گیا، تو اب اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور اس نے کوئی اور بکرا نیا خرید لیا تھا تو دونوں میں سے جس کو چاہے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور میرے دوستو لیکن جڑا بندہ شرعی فقیر ہے، مالک نصاب نہیں، اس بکرا خریدیا یا جانور خریدیا، جانور چوری ہو گیا، اس آکھیا یار چوری ہو گیا، میں قربان کرنا ہی کرنا اللہ نہیں راہ چھے، اس اور بکرا خریدیا، پہلے اللہ بھی مل گیا اور نواں بھی خرید چکیا۔ شریعت آخنی دعاں اللہ نہیں راہ چھے قربان کرنا واجب ہے، ان دونوں کی قربانی کرنا اس پر میرے دوستو بزرگوں اگے کچھ مسائل ضروری سماعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سا عمل نہیں توفیق بھی عطا فرماوے۔ میرے دوستو بزرگوں تین قسم کے جانور ہیں قربانی کے، گائے، اونٹ اور بکری۔ گائے کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے، اور بکری یا بکرے یا بھیڑ یا دمبے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ سوال کرنے استاد جی اساں ڈنگر خریدیا، جانور خریدیا، عمر تا اس نے پوری ہے لیکن دوندا نہیں، عمر پوری ہے لیکن دوندا نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھو شریعت عمر نہ لحاظ کیتا، اگر اس نے عمر پوری نہیں بھلے دوندا نہیں ہویا اس جانور نے قربانی جائز ہے۔ اور اگے بڑا اہم مسئلہ میرے دوستو، کئی دوست بزرگ کئی گھر نے سربراہ سمجھنے کہ میں ایک بکرا خرید کے سارے گھر والے نے طرف قربانی کر سا، سارے نہیں قربانی کو، ویسی یہ بالکل غلط خیال ہے۔ جس بندے پر اپنی قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، وہ بکرا خرید کر سب کی طرف سے قربان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بکرے اور بکری میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، ہاں گائے اور اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں پتیاں بھی پہنیاں، گاں ہوئے، بیل ہوئے، اٹھ ہوئے، 7 بندے شریک ہونے، کم از کم 7 حصے، زیادہ تو زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 تو زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو بزرگوں انہا 7 شریکانہ پکا صحیح و لقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ بھی بد مذہب ہے، ایک بندہ بھی شریک ہوئے جس نہ عقیدہ ٹھیک نہیں، صحابہ نے خلاف بکواس کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف بکواس کرنا، او بندہ اگر انہا شریکہ میں شامل ہو گیا اس حقیقی وجہ تو سارے نیا قربانیاں ضائع ہو گئی، کسی حقیقی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے دوستو بزرگوں یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، بعض کئی دوست بزرگوں ان بھائی انہاں نے ارادہ قربانی نہیں ہونا، انہاں نے ارادہ صرف گوشت ہونا، یہ پتی پاؤ گوشت آوے سی گوشت کھاسا، تو سب کی نیت تقرب کی ہونی چاہیے، جتنے بھی شریک ہیں سب کی نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت ہوئی کہ میں قربانی پتی اس لیے ڈال رہا ہوں کہ گوشت آئے گا اور گوشت کھاؤں گا، اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانیاں ضائع ہو گئی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ میرے دوستو بزرگوں اگر بعض اوقات جانور خریدو، جانور نے کان چ سوراخ ہونے، سوراخ نے متعلق کی حکم ہے، شریعت آخنی کہ اگر 2 3 4 5 جتنی بھی سوراخ ہو ان سوراخوں کا حساب لگایا جائے گا، اگر تہائی سے زیادہ وہ مقدار بنتی ہے، مطلب ایک کان نے جانور نے کان چ کٹ لگن سوراخ انہوں نے مقدار نہ حساب لو، اگر وہ مقدار تہائی سے زیادہ بنتی ہے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ سوال کرنے جی جانور خریدا سینگ بھاج گیا یا سینگ ٹوٹا ہوا ہے جی کیا حکم ہے، اس کے متعلق بھی شریعت کا مسئلہ سماعت کریں۔ جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو، جس جانور کا سینگ
جڑ تک ٹوٹا ہوا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کا سینگ اوپر سے ایسے ٹوٹا ہوا ہو جڑ سلامت ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے، اور اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے جس کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑا ہو، جڑ سے ٹوٹا ہو، یعنی جس جانور نا سنگ جڑ وچوں ٹوٹیا لیکن اس او جڑا جڑ والا زخم ہے او بالکل بھر گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل برابر ہو گیا، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، شرن کوئی ممانعت اور شرن کوئی حرج نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، بعض لوگ سوال کر لیں جی ایسا گاں خریدی اور وہ دودھ والی گاں میں تے دودھ اسی پی سکتے ہیں اس نے، یاد رکھیں جو قربانی کا جانور ہے قربانی کرنے سے پہلے کسی طرح کا بھی نفع اس قربانی والے جانور سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی والے جانور سے نفع اٹھایا، اساں کرائے تے دیتا، اجرت تے چاہ دیتا، یا آپ اساں استعمال کیتا، جانور کمزور ہو گیا، اس کی قیمت گھٹ ہو گئی، جتنی قیمت گھٹ ہوئی اتنا صدقہ کرنا اس وقت لازمی۔ قربانی والے جانور کو قربان کرنے سے پہلے کسی طرح کا بھی نفع اس سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دودھ دو لیا، کسی گاں چوگی دی باٹی پر گی دی اس دودھ دینا، اور شریعت آکھنی اس دودھ دا استعمال کرنا اس واسطے جائز نہیں بلکہ غریباں فقیراں ہوتے صدقہ کر دے ہوئے، اور اگر استعمال کر چکیا تو جتنی دودھ نی قیمت ہے اتنی قیمتاں صدقہ۔ میرے دوستو بزرگوں، آخری دو تین مسئلے سماعت کرو۔ ذبح کرنے وقت بعض اوقات انجو نا بھائی سر بالکل جدا ہو ویسی بھی ذبح نے متعلق عموماً چھوٹی چیزاں ذبح کرنے لوگ پوچھنے جی ذبح کرنے سر ہی جدا ہو گیا، بالکل دھڑ تو الگ ہو گیا، یہ جانور حلال ہویا یا حرام؟ میرے دوستو بزرگوں، اگر بالکل سر دھڑ سے جدا ہو جائے پھر بھی وہ جانور حرام نہیں ہوتا، وہ جانور حلال ہے، لیکن یہ ایسا جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے، جانور کو تکلیف دینا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذبح شرعی کیا چیز ہے، ذبح کے اندر کتنی رگوں کا کاٹنا ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک رگ ہے حلقوم، ایک جانور کی رگ کا نام ہے حلقوم جس سے سانس آتا جاتا ہے، اور ایک رگ کا نام ہے مری، یعنی ایک رگ سایہ لی جس سے سانس نکلا سنگو نہیں، اور دوسری رگ مری جس وچ کھانا پانی اترنا۔ اور میرے دوستو انہاں نے اگل بگل یعنی دائیں بائیں اور دو رگاں ہونیاں جنہاں رگاں وچ خون نہیں روانی ہونی، ان ٹوٹل 4 رگاں ہونیاں۔ علماء فرمانے کہ اگر 3 رگاں کٹ گئیاں تاویں جانور حلال ہے، اگر ساریاں رگاں ادھے تو زیادہ کٹ گئیاں تاویں جانور حلال ہے، لیکن اگر 2 رگاں کٹیاں یا چواں وچوں ہر رگ ادھی ادھی کٹی تے جانور حرام ہو گئے۔ کم از کم انہاں چواں رگاں نہ کٹنا ضروری، اگر 2 رگاں کٹیاں 2 رہ گئیاں جانور حرام، اگر چویں رگاں کٹیاں لیکن زیادہ نہیں ادھیاں کٹیاں یا ادھے تو گھٹ ہر رگ کٹی جانور حرام ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح جڑا جانور ہے اس نے جڑی رسی ہونی اس ہوتے جڑا وہ چول ہونی اس نے بھی متعلق شریعت کا مسئلہ موجود ہے، شریعت فرماتی ہے کہ ان کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح جو جانور کی کھال ہے اس کو بھی بندہ خود اس کو سلامت رکھ کر استعمال میں لا سکتا ہے، یا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھال مدرسے میں دے دی جائے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، بعض لوگ کہنے بھائی گوشت قربانی نہ بندہ آپ نہیں کھا سکنا یا زیادہ گوشت نہیں رکھ سکنا، شرعی مسئلہ ہے کہ قربانی نہ جڑا گوشت ہے اس نے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے دوست احباب واسطے، ایک حصہ فقراء اور مساکین واسطے، غریبہ فقیراں واسطے، اور ایک حصہ اپنے گھر والے واسطے۔ ایک گوشت نے
ترے حصے کرنا مستحب امر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گوشت نے ترے حصے نہیں کرنا، ترے ڈھیریاں نہیں بنانا، سارا گوشت اپنے گھر رکھ چھوڑنا، سارا گوشت اپنی فریجاں وچ رکھ چھوڑنا، فریج بھر چھوڑنا، پورا مہینہ گوشت کھاساں، کسی ایک بوٹی بھی نہیں دینا، قربانی اس نے بھی ہو گئی، قربانی اس نے بھی جائز ہو گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ضروری مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں تے عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرماوے۔ اور بھی کئی ضروری مسائل نے جڑے رہ گئے، یہ ضروری جڑے مسائل ہیں جڑے مشہور ہے، میں عرض کیتے ہیں قربانی نہ وسیع موضوع مضمون وسیع ہے، پھر بھی اگر کسی دوست بزرگاں کوئی خاص مسئلہ درپیش ہوئے تے او علماء کو پوچھ سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان مسائل سمجھنے نہیں اور سمجھ کے